الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ پیچھے آپ نے سنا گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ آپ لوگوں نے ان کے راہ راست پر نہیں چلنا، اگر ان کے راہ راست پر چلے تو آپ بھی اللہ رب العالمین کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے اور بدترین قوم میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام تک پہنچایا، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ اس حکم کو، اس پیغام کو، اس فرمان کو، اس احکامات کو پوری دنیا تک پہنچا دے، پھیلا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس حکم کو دیا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، اور پھر مسلمانوں کو یہ تلقین کی اور سبق دیا کہ اس حکم کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اور پھر اس کو قول، فعل، عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتلائے اور سمجھائے۔ وہ حکم یہی قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اب اختلاف یہاں بعض لوگوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس میں سے یہ کچھ مشرکین اور یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس وحی میں سے وحی کا کچھ حصہ، کچھ آیات، کچھ احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حد تک رکھے، آگے نہیں پہنچایا۔ جیسا کہ ایک مثال ملتی ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام اچانک سے اٹھ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اتنا دیر ہو گئی کہ ہم پریشان ہو گئے۔ اس وقت حال یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ کافر سارے دشمن تھے۔ ہم یہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچا دی، کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا معاذ اللہ۔ تو میں پیچھے سے نکل پڑا، وہ میں پہلا شخص تھا جو وہاں سے نکلا، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ پر جا پہنچا جس کے چاروں طرف جو تھا وہ دیوار تھی، اور میں اس کے نیچے سے ایک راستہ تھا، وہاں گھس کر کے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیچ میں باغ کے اندر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ابی ہریرہ، اور مجھے اپنا جوتا دیا، کہا کہ یہ میرا جوتا ہے، بطور نشانی لے جاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو کہ جو شخص من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو شخص آخری کلام یہ پڑھے گا مرنے سے پہلے، جس کا آخری کلام ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا وہ جوتا لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے سے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اے عمر، یہ جو جوتا ہے یہ اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ یہ جوتا لے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ آخری وقت پڑھے گا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک بوسہ مار دیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو ہریرہ مسکین آدمی تھے، وہ گر پڑے، وہ روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پیچھے سے عمر پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حضرت عمر نے اس طریقے مکہ مارا ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو کہتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ تو پھر پوری امت عمل کرنے کے لیے ہی چھوڑ دے گی، پھر عمل بھی نہیں کرے گی۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو پھر عمل کرنے کے لوگ چھوڑ دیں گے، وہ اسی لا الہ الا اللہ پر اتفاق کر کے بیٹھ جائے کہ ہم لا الہ الا اللہ آخری وقت پڑھ لیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ یہ بات لوگوں کو نہ بتلائے، لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، وہ بولے کہ ہم جنت چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آخری وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے یہ چھپ جائے گی، یہ مفقود ہو جائے گی، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتلاتا کہ جو شخص من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جو شخص مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اب بات یہاں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ مرنے سے پہلے اسے نصیب ہوگا جو لا الہ الا اللہ مرنے سے پہلے اس پر عمل کرتا تھا۔ اب یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وحی کا کچھ حصہ اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں بتلایا۔ جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو بتلائی ہو، یعنی اہل بیت کو بتلائی ہو اور پوری امت میں سے اور کسی کو نہ بتلائی ہو؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے، ہاں کتاب اللہ کے کچھ احکام میں سے کچھ حکم ہیں وہ ایسے کہ جیسے دیت کے احکام ہیں، غلاموں کے احکام ہیں، اور جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کے احکام ہیں، اور ایسے لوگ جو کافروں کو قتل کرتے کہ ساسن کافروں کے قتل کے بارے میں مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے، اس چیز کے بارے میں کچھ احکامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے اور میں نے وہ لپیٹ کر کے تلوار کے دستے کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ اور وہ نکال کر کے ابو جحیفہ کہنے لگے مجھے دکھاؤ تاکہ امت کل کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ احکام اہل بیت یا اپنے گھرانے کو دے کر کے گئے ہیں جو دوسری امت کو پتہ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نکال کر کے رکھ دیا، وہی احکام تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا وہ پیغام پوری امت پوری کائنات کے لیے تھا، اسے آپ علیہ السلام نے ہو بہو اس طریقے پہنچا دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ